اگر الوانی صاحب اعتراض کریں کہ استاد جی پہلے جو اقتتل آیا تھا دوبارہ پھر اقتتلوا کیوں آیا، اعادہ لبعد العہد، اعادہ لبعد العہد، اور اگر اللہ تعالی چاہتا وہ لڑائی نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالی کرتا ہے اس چیز کو جس کا ارادہ کرتا ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزز۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ تمہید برائے علت ثانیہ قتال، تمہید برائے علت ثانیہ قتال، قتال لڑائی، اس کی علت ثانیہ بیان ہونے لگی۔ یہ رسول جن کا ہم نے ذکر کیا کہ انک لمن المرسلین، ہم نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پہ، بزرگی کے لحاظ سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ آگے علم معانی کے لحاظ سے اس کو تقسیم کہتے ہیں۔ بعض ان میں سے وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کی، موسیٰ علیہ السلام، اور بلند کیا بعض کو درجات میں، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کی فضیلت، بزرگی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان سے بھی زیادہ ہے۔ اور قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہوگی، دنیا میں ابو البشر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ کے درجات کی جو بلندی ہے وہ تو بدی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی کی تو اللہ نے معراج جیسی نعمت اور عظمت اور مقام عطا فرما دیا، اور مخلوق خدا کے ساتھ عاجزی کی تو رب کائنات نے شفاعت جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت شفاعت کبریٰ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت بڑھے گی اتنا انسان اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ کام ہمارا ہے علماء دیوبند کی روحانی اولاد کا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اپنی طرف سے حق ادا کرنا اور اس پہ دلیل پیش کرنا اتباع سنت، کہ اپنی طرف سے سنت کی اتباع، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نام کی بھی محبت وہ بھی کام کی بن جاتی ہے، یعنی آدمی کی نام کی بھی محبت ہونا، رکھے محبت، وہ پھر بڑھتے 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 وہ بہت محبت ہو جاتی ہے۔ جی اس لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے فضیلت دی بعض ان کو بعض پہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ میری تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو۔ کبھی فرمایا یونس علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں، پھر کیا جواب دو گے؟ وہ جزوی فضیلت ہے۔ قاری محمد اسماعیل صاحب میری روحانی بیٹے ہیں، زندگی کے ایک حصہ گزار دیا ہے تو میرے شاگرد، اور میں کہوں مجھ سے افسر ہے، یعنی انہوں نے تجوید پڑھی ہوئی، میں نے تجوید نہیں پڑھی۔ یہ جزوی فضیلت ہے،
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے فرمایا عاجزی کے طور پہ فرمایا، یا وہ جزوی فضیلت ہے، باقی کلی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام مخلوق، تمام انبیاء، تمام رسل، تمام فرشتے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض ان میں سے، اس کو کہتے ہیں تقسیم، جن سے اللہ نے کلام کی، اور بعض وہ جن کے ساتھ جن بلند کیا بعض ان کی کو درجات میں، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل، انہوں نے خوشخبری دی نا، اللہ نے ان کا تذکرہ بھی ساتھ کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں 109 دفعہ آتا ہے، جہاں بھی آپ کا ذکر ہوگا تو صراحتاً یا ضمناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، کیونکہ آپ کا طرز عمل زندگی کا ملتا ہے، مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہم نے تائید کی عیسیٰ بن مریم کی روح القدس کے ساتھ، مراد جبرائیل امین ہے، کہ جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے جبرائیل امین ساتھ ہوتے۔ جی یہ تیسرا پارہ، اس میں 17 رکوع ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، 125 آیات ہیں، 2 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور آگے پھر چلتی ہے سورہ آل عمران۔ یہ ذرا لکھ لینا، پہلے 2 پاروں کے ساتھ بھی لکھ لیں، ضرور لکھا کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالی نہ اختلاف کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد اس کی کہ ان کے پاس دلائل آئے، اقتتلب میں نے اختلافا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ علم معانی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، مقابلہ ہے، مقابلہ، من آمن ومنهم من کفر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر الوانی صاحب اعتراض کریں کہ استاد جی پہلے جو اقتتل آیا تھا دوبارہ پھر اقتتلوا کیوں آیا؟ اعادہ لبعد العہد، اعادہ لبعد العہد، اور اگر اللہ تعالی چاہتا وہ لڑائی نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس چیز کو جس کا ارادہ کرتا ہے۔ تبلیغی بزرگ فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ وجود رکھتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ وجود، احمد نے ارادہ کیا ایک کام کا، وہ وجود نہیں، اللہ کو منظور ہے تو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن رب ذوالجلال کی عظمت، قدرت، رحمت پہ قربان جائے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس ذات کے ساتھ یاری لگاؤ جس کی اتنی طاقتیں ہیں، باقی کوئی کام آنے والا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ کے ساتھ جاری لگاؤ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یفعل فعل مضارع ہے، مضارع میں استمرار ہوتا ہے۔ اب خبر میں نہ کیا کرو گے؟ یفعل، یہ نہیں کہ 1-2 دفعہ، یہ اسی کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف رمضان المبارک کی طاق راتوں میں، صرف ذی الحج کے 10 دنوں میں، صرف محرم میں، ربیع الاول میں، شعبان میں، نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ کہیں آدمی کے باپ کی تعریف ہو رہی ہو، والدہ کی تعریف ہو رہی ہو، استاذ کی تعریف ہو رہی ہو، پیر کی تعریف ہو رہی ہو، اولاد کی تعریف ہو رہی ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس سے زیادہ اور جس کی کوئی نسبت ہی نہیں، کہ اللہ کی جب عظمت اور توحید بیان ہوتی ہے تو اہل ایمان خوش ہوتے ہیں۔ اگر اسی کا مراقبہ کریں، بار بار اس کو زندگی میں دہرائیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ہمارے زندگی کے جتنے مشکل کام ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ،
جب اس نے ارادہ کر لیا تو وہ ہو جائے گا۔ تو رابطہ اسی کے ساتھ کرنا ہے، اللہ مشکلات کا حل کر دے، اللہ مصائب سے نجات عطا فرما۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ أَفَعَیِینَا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اٹھو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں۔ عبارت معذوف ہے پہلے، ذکر مضمون انفاق کا 5ویں بات، اے ایمان والو اٹھو جہاد کے لیے۔ اچھا، تو جہاد ایسے تو نہیں ہوگا، خرچ کرو تو مجھ سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، مما اصل میں من ما تھا جی، من تبعیضیہ ہے، بعض اس سے سارا نہیں خرچ کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا تبسطھا کل البسط، پھر لاڈلے پیغمبر نہ مکمل خرچ کرنا نہ کنجوسی کرنی، امت کو سمجھانا مقصد ہے۔ باقی ہر کوئی صدیق اکبر نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، ہر کوئی فاروق اعظم عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ حسنین کریمین نہیں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور خرچ کرو تو مجھ سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پہلے آنے اس دن کی کہ اس میں خرید و فروخت نہیں ہو سکی گی، نیکیاں خریدی جائیں بیچی جائیں نہیں، ولا اللہ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت، رجا ایسے کہنا ہے، رجا جی محبت قہری کوئی کام نہیں آئے گی، شفاعت مسنونہ کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کافر وہ ظالم ہے، الکافرون مبتدا بنا لو، ہم آگے مبتدا، ظالمون خبر، جملے کو خبر بنا دو۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہ ظالم ہیں، ان سے لڑائی کرو تاکہ ظلم سے بچ جاؤ، ان کے شر سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آؤ آگے کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحمدللہ تیسرا پارہ شروع ہو گیا، انشاءاللہ نماز کے بعد یہ رکوع بھی پورا کریں گے۔ ربنا تقبل منا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس سورت کا دعویٰ 3 جگہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، پکار اللہ کی، الہکم الہ واحد، نظر و نیاز منت منوتی اللہ ہی، شفاعت قہری کی نفی، پکار صرف اللہ کے لیے، شفاعت اسی کے اذن کے ساتھ ہوگی۔ آیت الکرسی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کون سی آیت قرآن مجید میں عظمت کے لحاظ سے بڑی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ آپ نے ان کے سینے مبارک پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اس لیے معلوم ہوا اگر نصیب الرحمان ان کم بہت خراب ہو سی جاگ کے بیٹھ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے کسی سے سوال کرنا پھر اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ الفاظ کے لحاظ سے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ سب سے بڑی آیت ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ کی صفات ہے۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے چونکہ قرض کا معاملہ لین دین کا لمبا ہو جاتا ہے، بعض اوقات جھگڑا فساد ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اس لیے آیت بھی لمبی آئی ہے قرض کے بارے میں۔ پر حضرت کی علم لدنی کی وجہ سے کئی عجیب باتیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کی 10 صفات کا ذکر ہے اور بڑا حسن افتتاح ہے، اللہ اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوا اس کے۔ معبود وہ ہوتا ہے اسجد کے الحی القیوم۔ یہاں چند لڑکے ہیں جن کی تقریر میری گواہی یاد رکھنا کہ مجھے پسند ہے، سب کی پسند ہے، لیکن چند لڑکوں کی، ان میں سے ایک اسجد بھی ہے
یہ اچھا بیان کرتا ہے، اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الوانی بہت اچھا بیان کرتا ہے، حالانکہ میرے شاگرد ہو، میں کو حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، حقیقت کر رہا ہوں۔ آقدہ شہزادہ بہت اچھا بولتا ہے جی، اور احمد باوجود میں کیا کہوں، یہ نہیں سادہ ہونے کے پھر بھی اچھا۔ اور کئی ساتھی بیٹھے ہو بھائی، مجھے بہت خوشی ہے، کئی علمی تقریر اچھی کرتے ہو، انداز اچھا ہے، دین کی طرف جڑے رہنا، اسی میں خیر ہے، اسی میں سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھو، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، اس پہ دلیل سب سے پہلے دی الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ معبود وہی ہوتا ہے جو الحی، وہ نہ کوئی نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی قدیم، نہ کوئی جدید، کوئی بھی نہیں۔ الحی صرف اللہ ہے، باقی کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کل نفس ذائقۃ الموت، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ جتنے تسی حافظ ہو نا، میں جاننا تو کسی نے 16واں پارہ بڑا کچا، کسی نے 24واں، کسی نے 7 پارے کچے۔ میرے ایک شاگرد بہترین مدرس ہے، لیکن اس نے 7 پارے کچے۔ مجھے تو رمضان جو سائی قرآن مجید سنایا تھے، میں اندروں کہنا کہ پتر پتا میں نے تو سنایا، میرے کو 7-8 سال رہا تو 7 پارے فلانے کچے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے جتنے تسی حافظ ہو نخل نانا بیٹھے کرو اس طرح، میں تھوڑے تو زیادہ قرآن مجید میں یاد ہے الحمدللہ۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ کا۔ میرے والد محترم نے مجھے بچپن میں 14 دفعہ ناظر قرآن مجید پڑھایا، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، دعائیں کرتے رہے، 14 دفعہ مجھے نہ اس طرح پڑھایا، ختم ہوتا تھا، سکول پڑھتا تھا، تیسری چوتھی، پھر شروع کر دیں، پھر شروع کر دیں، 14 دفعہ انہوں نے اپنی نگرانی میں، آج اس کا فائدہ ہے الحمدللہ۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو الحی، نبی الحی نہیں ہے۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اولیاء نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کتب ابدال الحی نہیں ہے، کوئی الحی نہیں ہے، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے۔ نہیں پکڑتی اسے اونگ، یہاں میں نے ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا سنا کرتا ہوں، اور 2 گلاس، 2 شیشیاں پکڑی، 2 شیشیاں، بلا نوم، اور نہ نیند، اونگ تک نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ جو خطیب ہو یہاں یہ کہا کرو، اللہ کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو زکریا کی کون سنے علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی کون سنے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کون سنے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سنے، اور ہماری کون سنے۔ سخت نیند کا ٹائم ہوتا ہے، اسی لیے تہجد کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آ کے جب فرماتے ہیں، ہے کوئی سائل جسے میں دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی بیمار جو مانگ رہا ہے اور میں اسے دوں۔ اور آج کا نوجوان رات کو سوتے ہی 2 بجے ہے، یعنی جب رحمت کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دوبر آسمان کی طرف کر کے سو رہا ہوتا ہے۔ الحی القیوم، ایک فرشتہ، انہوں نے پوری زندگی ہنسی نہیں آئی، کھڑا ہو فرشتہ، ساڑھا خبیب اج پہلی دفعہ جدو میں یہ ہوں گل کی تھی، پہلی دفعہ ہے اللہ جس طرح کی کو گل سمجھے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے کوئی اونگ، اور نہیں پکڑتی اسے اونگ اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، اس کے ساتھ یاری لگاؤ۔ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے، جب تک اذن نہیں ہوگا نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جو بڑے بڑے اولیاء ہیں نا، قیامت کے دن کہیں گے اللہ مصروف ہے، جلدی جلدی نکل جاؤ، نکل نکل۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان سے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ گھیرا کر سکتے ساتھ کسی چیز کے اللہ کے معلومات سے۔ اللہ کے معلومات کو کوئی نہیں جانتا، عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر۔ پوری زندگی دل لگا کے، زور لگا کے لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے کہ لوگوں، عالم الغیب اللہ ہی ہے، حاضر و ناظر اللہ ہی ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے، الحی القیوم اللہ ہی ہے۔ کون ہے جو شفاعت کرے اس کی؟ ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ وہ راضی، پورا جہان ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں، پورا جہان راضی ہو اللہ ناراض ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جانتا ہے جو ان سے پہلے ہے جو بعد ہے، یعلم مضارع میں استمرار ہوتا ہے، اور نہیں وہ گھیرا کر سکتے ساتھ کسی چیز کے اس کے علم سے۔ اللہ کا علم محیط، اللہ کی قدرت کاملہ، رحمت کاملہ، اس کے قانون غیر جانبداری ہے اور سب میں فیصلہ، مگر جو اللہ چاہے اطلاع علی الغیب کر دے۔ میرے استاد جی پنڈی گیب والے قاری مولانا اللہ کے سچے ولی سلطان محمد مدثر عالی ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے، ایک ہے علم غیب، ایک ہے اطلاع علی الغیب، کیونکہ حضرت نے توحید سیکھی تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے۔ تو اطلاع علی الغیب اللہ دے دے، بتا دے تو ابراہیم علیہ السلام کو، نہ بتائے تو ابراہیم علیہ السلام، بتا دے تو یعقوب علیہ السلام کو کہاں سے پرتا چلا، نہ بتائے تو قریب کنویں میں بیٹے پڑے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں۔ اللہ بما شاء، میرے آقا علیہ السلام، ہماری ماں اور آپ کی پیاری لاڈلی بیوی پہ بہتان لگا، کتنے دن پریشان رہے، اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ میرے لاڈلے پیغمبر سبحانک ھذا بہتان عظیم، مگر وہ جو اللہ چاہے، وسیع ہے اس کی کرسی، اس کرسی سے مراد علم ہے، اللہ کا علم وسیع ہے آسمان و زمین میں، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت، وہ العلی العظیم، اور وہ اللہ پاک عالی شان ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ جس کی یہ شفاعت شان ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اظلم الناس بنتے ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، پڑھ کلمہ نہیں تو گردن کاٹ دو، نہیں، دین میں زبردستی۔ بات کوئی کہے کہ پھر یہ ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، رجم، یہ بھئی یہ ایمان لانے کے لیے نہیں، یہ انسان کے احکام کے لیے ہے۔ بے نمازی کو سزا مل رہی، فلاں کو سزا مل رہی، یہ نہیں ہے زبردستی دین میں کہ دین اسلام قبول کر۔ تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت سرکشی سے، الرشد من الغی تباک تضاد ہے۔ پر جس نے انکار کیا طاغوت، میرے استاد جی فرماتے تھے کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہے وہ طاغوت ہے، طاغوتی طاقتیں۔ کوئی دولت سے پیار رکھتا، آج نصیب الرحمان نیند نہیں آئی، میرے خیال راتی آرام نہ سوتا، سفیان ابھی نہیں آئی۔ طاغوت جو بھی اللہ کے سوا کسی سے محبت رکھے، جو اللہ سے دور کرے، وہ طاغوت ہے۔ پر جس نے انکار کیا طاغوت یعنی شیطان، بتوں کے ساتھ اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا اس کی عبادت پرستش کی جائے، اور ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ، بس تحقیق اس نے چنگل لگا لیا۔ استمسک، میں نے یہ استعارہ ہے، چنگل لگایا ساتھ پختہ کڑے کے، لن فسام لا، اس کے لیے جدا ہونا نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ پاک خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جملہ اسمیہ، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے انہیں کفر کے، شرک کے اندھیروں سے توحید کے نور کی طرف۔ حذیفہ کہتا ہے کہ استاد جی چھوٹا حذیفہ کہ ظلمات جمع آیا، ہم صرف پڑھتے ہیں نور واحد آیا۔ بھائی شرک و کفر کی کئی قسمیں ہیں لیکن توحید ایک ہی چیز ہے، النور، یہ واحد آیا۔
اللہ پاک دوست ہے ان لوگوں کا ایمان ہے، انہیں اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، کھڈوں میں نہیں رہنے دیتا، کفر میں نہیں رہنے دیتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا مبتدا، ان کے دوست شیطان ہیں، ان کے بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں انہیں توحید سے اندھیروں کی طرف۔ یہ استعارہ تصریعیہ ہے، نور سے مراد ایمان کا نور، اس سے نکال کے کفر و شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے قرآن کا سچا خادم بنائے، جس دن موت آئے تو اس دن بھی قرآن کی تلاوت کی ہو، قرآن کی خدمت کی ہو۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ مشرک کو کہا کرو اللہ تیرا دوست نہیں ہے، ورنہ تو شرک اور کفر میں نہ رہتا، بدعت میں نہ رہتا۔ اور ہم الحمدللہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، ولی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تمہیں شرک پہ نہیں رہنے دی یا کفر پہ نہیں رہنے دی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے۔ بدھ والے دن رات کے ٹائم عشاء تو بعد عبدالرحمان صاحب کے امتحان لے لے سن دوسرے پالے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ جتنے بچے چھوٹے بڑے نیک گنہگار علماء طلباء جہلاء ہمارے اپنے بیگانے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا، اللہ رب العزت سب کو شفا عطا، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہدایت کاملہ دے۔ جو میرے عزیز بیٹھے ہیں جنہیں گھریلو پریشانی ہے، اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے، ناممکن کو ممکن بنا دے، اختلاف کو اتحاد کے ساتھ بدل دے۔ اے اللہ بغض و عناد کو اور ضد اور حسد کو اے اللہ مودت رحمت اور پیار کے ساتھ بدل دے۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ نیازی کی دادی محترمہ ہماری ماں ہے، ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اور جتنے بزرگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔